بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام سچ کے سفر کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین. آج ہمارے ساتھ ہیں مسلم لیگ نون کی رہنما آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ممبر ہیں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نسیمہ وائن صاحبہ. میں بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. آپ یہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو سچ ٹی وی کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ آئے اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا. تو میرا تعلق جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے ہے. آزاد کشمیر اسمبلی کی میں ممبر ہوں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، جو سچویشن ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں، آزاد کشمیر الحمدللہ ایک آزاد خطہ ہے. ہمارے پاس اپنی ایک اسمبلی ہے، فورم ہے جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں، جہاں پہ ہمارا اپنا ایک صدر ہے، ہمارا ایک عدلیہ ہے. سچویشن بہت پرسکون ہے، معاملات تو ہیں، ایشوز تو ہیں، پرابلمز تو ہے، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہے جو کہ وادی میں ہے. جہاں تک وادی کی حوالے سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وادی پچھلے 70 سال سے ایک سٹرگل مومنٹ میں ہے، کنٹینیوس. جب سے پاکستان آزاد ہوا اور ایک ایشو کشمیر ایشو پینڈنگ رہا، یہ سالو نہیں ہوا، اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن میں جو قراردادیں پیش ہوئی جس کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ ہم کشمیریوں کو اپنی حق رائے دہی دیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان کا رویہ ہے وہ بدلتا گیا، وہ اپنے موقف سے ہٹتا گیا، اور نہ صرف اپنے موقف سے ہٹتا گیا تو اس نے پھر فورس، ظلم اور جبر کے ساتھ ہماری اس تحریک کو دبانے کی کوشش کی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کشمیر کے عوام ہیں، کشمیر کے لوگ ہیں، آپ اگر پوری تاریخ پہ اگر نظر دوڑائیں، کسی لمحے میں بھی، کسی دور میں بھی یہ تحریک تھوڑی سی ڈاؤن تو ہوئی، رکی کبھی بھی نہیں ہے. قطعاً انہوں نے اپنی سٹرگل سے جو ہے نا بیک آؤٹ نہیں کیا، کسی وقت بھی اپنے موقف سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. رہی بات سٹرگل کی، قربانیوں کی، تو آپ دیکھیں چاہے ہمارا جو پولیٹیکل طبقہ، ہمارے جو حریت لیڈران ہیں، وہ اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، ایک ایک لیڈر ہمارا 18 20 سال سے کنٹینیوس جیل میں، انڈیا کے جیل میں ہے. قطعاً انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. ان کو آفریں ہوئی، ان کو پیسے ہوئے، ان کو سٹیٹس آفر ہوئی، ان کو ہر طرح کی ان کو کوشش کی گئی کہ ان کو ورگلا جائے، ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے، لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. رہی بات ہماری پبلک کی، چاہے وہ ہمارے جوان ہوں، ہمارے بوڑھے ہوں، ہماری خواتین ہوں، انہوں نے بھی کبھی بھی بیک اپ نہیں کیا اس ایشو سے. اور آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پہ برہان وانی کی شہادت کے بعد اس تحریک نے ایک نیا رخ اختیار کیا. اب وہ نیا رخ اس لیے اختیار کیا کیونکہ اب یہ تحریک نوجوانوں کے پاس آ گئی، اور نوجوانوں کے پاس ایک ایسا فارم تھا، ایسا ٹول تھا جس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے تھرو یہ جو ہمارا یہ شہید برہان وانی، اس نے یوتھ کو انوالو کر لیا. جب یوتھ انوالو ہو گئی تو ایک نیا ڈائمنشن کے ساتھ یہ تحریک ابھر کے آگے، اور پورے دنیا نے نئے طریقے سے کشمیر ایشو کے بارے میں جاننا شروع کیا. پھر ہماری امید تھی کہ کچھ بہتری آئے گی. یونائٹڈ نیشن سے ہمیں کافی امیدیں تھی، ہمیں OIC سے کافی امیدیں تھی، لیکن انفارچونیٹلی چاہے وہ انٹرنیشنل برادری ہو، چاہے وہ مسلم امہ ہو، کسی نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا. اتنا کچھ ہو گیا. خاص طور پر برہان وانی کی شہادت کے بعد جو ظلم اور جبر کشمیریوں کے ساتھ ہوا وہ تاریخ میں ایک اپنی مثال ہے. پیلٹ گن جیسا ایک ویپن استعمال کیا گیا ہمارے بچوں کی، ہمارے یوتھ کے اوپر، لیکن دنیا نے اس پہ آواز نہیں. یہاں تک جو میرا دل جس بات سے دکھتا ہے وہ ہے ہمارا OIC. خاص طور پہ 5 اگست کے بعد جب یہ انڈیا نے آرٹیکل 35A کو ڈیمالش کیا، کشمیر کو انڈین ٹیریٹری جو ہے یہ اپنے یونین میں شامل کرے، یونین ٹیریٹری میں شامل کیا، اس وقت ہم تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے تھے. کمپلیٹ بلیک آؤٹ تھا، ہماری آواز باہر نہیں نکلی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت OIC نے بجائے انڈیا کو سنپ کرنے کے مودی کو ریڈ کارپیٹ کا ویلکم دیا. تو دیٹ از کوائٹ انفارچونیٹ. اور اس کے بارے میں دونوں آرٹیکل جب ختم ہوئے اور کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کیا گیا، اس کے بعد پاکستان کی جو پالیسی تھی، پاکستان کا جو رول تھا، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جہاں تک آپ دیکھیں نا، 2 طرح کے سوال. ایک تو میرے ایک ایز اے ممبر اسمبلی، اور ایک اگر آپ ایز اے کشمیری آپ بات کریں تو میں یہاں پہ ایز اے کشمیری آپ سے اپنا جواب دوں گی، ایز اے پارٹی موقف نہیں دوں گی. ہمیں بہت امیدیں تھی، مطلب پاکستان سے تو ہمیں ابھی بھی امیدیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہماری امیدیں ختم ہو گئی، لیکن جو امید، جو لگاؤ، جس جذبے کے ساتھ ہم 70 سال سے پاکستان کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے نوجوان وادی میں شہید ہوتے ہیں تو وہ کفن، سفید کفن کے بجائے پاکستان کے پرچم میں دفن ہونا
وہ اپنا جو ہے نا بتا کر جاتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے پرچم میں دفن کیا جائے. جہاں یہ جذبہ ہو ایک طرف, جہاں پاکستان جب میچ جیتتا ہے تو بچے نعرے لگاتے ہیں تو ان پہ گولیاں برسائی جاتی ہیں اور وہ اس کو خوشی خوشی اپنے سینے پہ قبول کرتے ہیں. جہاں ایک طرف یہ جذبہ ہو تو دوسری طرف جو امیدیں, جو لگاؤ, جو ایک ہماری ایکسپیکٹیشن تھی پاکستان کے ساتھ. ویل ڈن عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں جو تقریر کی, اس میں ہم سب نے بہت اس کو ویلکم کیا, ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوا. آج میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں آپ کی میڈیا کے تھرو, اس پلیٹ فارم کے, تو مجھے بتائیں کہاں آپ کو کشمیر نظر آتا ہے, ایگزسٹ ہوتا ہے, کہاں پہ کشمیر ایشو ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان تو یہ کہتے ہیں کہ میں کشمیر کی طرف وکیل میں ہوں, میں ان کی وکالت کروں گا, میں کشمیر کا ترجمان ہوں. انہوں نے کہا اور ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا, لیکن کیا کہنا کافی ہے؟ کیا آپ دیکھیں جو ایکشنز ہیں, کون سا ایسا ایکشن آپ مجھے بتائیں انٹرنیشنل فورم پہ یا انٹرنلی, کون سا ایسا ایکشن لیا گیا کشمیریوں کے لیے؟ بحثیت پاکستان کی ریاست میں بات کروں گی, ہمیں تو ریاست کے ساتھ زیادہ امید ہے نا. ہم تو آج ایک وزیر اعظم ہے, کل دوسرا آئے گا, کل تیسرا آئے گا, ہم تو یہ منہ سے کہتے ہوئے بھی شرم آتا ہے. آپ کے نزدیک جو مقبوضہ کشمیر ہے اور جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ جنگ سے حل ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, میرے ساتھ بہت سارے لوگ آرگیو کرتے ہیں, مجھے بتائیں کہ ہمارے ایکسپیکٹیشنز کیا ہے؟ ہم کشمیری یا پاکستانی بڑے بڑے دانشور ہیں, مجھے یہ بتائیں کون سا ایسا فارمولا یا دنیا کی کوئی ہسٹری مجھے نکال کے دکھائیں جہاں پہ بہت سارے لوگوں نے, یا جس کو ہم عالمی برادری کہتے ہیں, وہ سجا کے ہمیں کشمیر پیش کر دے. ڈو یو تھنک سو اٹ از پاسبل؟ اگر یہ پاسبل نہیں ہے, ایٹ لیسٹ وی شوڈ اسٹارٹ سیئنگ ٹروتھ ٹو دا کشمیری پیپل. اگر یہ سچ نہیں ہے, کوئی ہمیں دے سکتا کشمیر پلیٹ میں رکھ کے, تو پھر کشمیریوں کو کم از کم ایک پیغام دیا جائے, سچ بولا جائے. وہ سچ یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, آپ جو جہاں پہ ہیں آپ اللہ کے حوالے ہیں. تو پھر ہم دیکھیں نا, کم از کم آپ وہ جو ایک کرسمہ ہے اس سے تو نکال لیں نا ہم کشمیری قوم کو, جس سے ہم 70 سال کے لیے ہم نے کبھی کشمیر کے اندر, مجھے بتائیں, امریکہ کا جھنڈا اٹھایا یا انگلینڈ کا جھنڈا اٹھایا یا یونائٹڈ نیشن کا؟ ہم نے تو ہمیشہ پاکستان کا جھنڈا اٹھایا. اور یہاں سے ہمارا کیا پیغام تھا, جو میسیج تھا, کیا کہا گیا تھا؟ کشمیر ہماری شہرگ ہے. اور کشمیریوں نے اس پہ یقین کیا اور ہم نے لبیک کہا گیا ہم 100 سال تک کشمیر کے لیے لڑیں گے. ہم نے جانیں دی, ہم نے مالی قربانیاں دی, ہم نے عصمتوں کی قربانیاں دی. وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف پاکستان. تو ان ریٹرن آفٹر 70 years if you are giving us this message کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے, تو جنگ کس کا کام ہے مجھے بتائیں؟ who will do this؟ نہیں, لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے تو یہ کہا تھا کہ ہم کشمیر پہ 100 سال تک جنگ کریں گے. کہا تھا نا, تو اسی کی بیس پہ, اسی کمٹمنٹ پہ کشمیری چل رہے ہیں نا. میں آپ سے ابھی جو پروگرام کے شروع میں آپ کو کہا کہ 20 سال ایک لیڈر جو ہے وہ جیلوں میں بند ہے, انہوں نے تو کمپرومائز نہیں کیا. وہ ٹارچر بھی سہ رہے ہیں, وہ اپنے ہمارے گھر بھی جل رہے ہیں, ہمارے بچے بھی شہید ہو رہے ہیں. دونوں ممالک جو ہیں, دونوں طرف جو ہیں وہ ایٹمی طاقت ہیں دونوں ممالک. اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ پورا خطہ تو اس کی لپیٹ میں آنے کے خطرات ہیں. تو کیا ہم کشمیر کے لیے پورے خطے کو ہم اس میں لے لیں؟ دیکھیں, میں پرسنلی اس چیز کو بلیو کرتا ہوں, اور میں چونکہ کشمیری ہوں اور میں اس میں کہتے ہوئے جھجکوں گی نہیں. دیکھیں, دنیا کی تاریخ ہے, اور آپ جو انٹلیکچوئلس ہیں, جو جنگ کے ماہرین ہیں, ان سے پوچھیں. جب 2 ممالک ایٹمی پاور ہوتے ہیں تو وہ ایٹمی جنگ نہیں کرتے. یہ ایک خول اور ایک خوف اور ایک مس میسیج ہمیں دیا گیا ہے پبلک کو کہ 2 ایٹمی ممالک جنگ کریں تو ایٹمی جنگ ہے. کیا انڈیا کو پتہ نہیں ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہے؟ وہ اتنے ان کے جو انٹلیکچوئلس ہیں وہ اتنے بھولے ہیں, اتنے سادے ہیں. جنگ جب بھی ہوگی روایتی ہوگی, اور یہ اس سے آگے نہیں بڑھے گی. اور اس بیس اگر اس تھیوری پہ عمل کیا جائے کہ 2 ایٹمی کنٹریز ہیں اور یہ جنگ کریں گے تو سارا خطہ ہے, تو کشمیریوں کو قربانی کا بکری کا کیا کہا جاتا ہے, قربانی کا بکرا بنایا جائے. ہم لوگ کیا اس لیے ہیں کہ ہم قربانیاں دیں؟ ایٹ لیسٹ اگر نہیں کچھ کر سکتے, ڈز گیو دا میسیج اسٹیٹ لیول پہ کہ سوری ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم کشمیری جانے ہمارا, ہم تو نہیں رکیں گے, کشمیری تو نہیں رکیں گے. ہماری تو اب عزت, ہماری سروائیول کی جنگ ہے. آپ کو پتہ ہے 70,000 ڈومیسائل جاری کیے ہیں انڈیا نے.
غیر کشمیریوں کو کشمیر کے اندر بسانے کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم آئیں گے تو مزید گفتگو کو جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہماری بات ہو رہی ہے نسیمہ وائن صاحبہ سے، اور نسیمہ وائن صاحبہ بہت جو ہے اظہار ناراضگی بھی کر رہی ہیں. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر پر جس دن یہ آرٹیکل 5 اگست کو ختم ہوئے تھے، تو کیا کشمیریوں کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان اس پر چڑھ دوڑے اور حملہ کر دے؟ چڑھ دوڑے اور حملہ کرنے کا تو ہمیں نہیں تھا. دیکھیں ہم کشمیریوں کو کیا پتا تھا کہ ایک ایسی کالی رات آئے گا، ایک ایسے منحوس دن آئے گا جب کشمیریوں سے، ہم لوگ تو ہندوستان کے قانون کو نہیں مانتے، لیکن آرٹیکل 35A سے یہ تھا کہ ہمیں ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل تھا جس کے تھرو ہم پچھلے 70 سال سے بچے ہوئے تھے. کوئی غیر کشمیری کشمیر میں آباد نہیں ہو پا رہا تھا، ان کو الاؤ نہیں تھا کہ وہ آئیں اور کشمیر کے اندر سیٹل ہو. کم از کم ہماری ایک عزت اور آبرو محفوظ تھی. ظلم تو ہمارے اوپر ہو رہا تھا لیکن اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے OIC کا بھی ذکر کیا شروع میں، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اسرائیل کو مسلمان ممالک تسلیم کرتے جا رہے ہیں، تو OIC جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ تو بالکل وہاں ڈسکس نہیں ہوتا. وہ ہم خود بھی کہتے ہیں کہ ڈیبیٹنگ کلب بن گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ مسلمان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اور مسلسل لائن لگی ہوئی ہے مسلمان ممالک کی، لیکن کشمیر کی بات نہیں ہو رہی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے ہم سب کو پتہ ہے وجہ کیا ہے. وجہ مفادات ہے. یہ دنیا اب ایک کمرشلزم بن چکا ہے، ایک مارکیٹ پلیس بن چکا ہے. ایون کہ ہم جس مسلم ممالک مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، ان کا دیکھیں نا ان کے انٹرسٹ کہاں پہ، ان کے انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ ہے، ان کا مارکیٹ ہے انڈیا. اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا، امریکہ سپر پاور ہے، ہمیں پتہ ہے بیہائنڈ دا سین اسرائیل از دا سپر پاور. ان کا تو کوئی صدر ایک لفظ نہیں بول سکتا اسرائیل کے خلاف، ہمیں پتہ ہے. تو یہ تمام جو گیم ہے وہ مفادات کی گیم ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ ان کو ابھی اپنے کوئی مفادات نظر نہیں آ رہا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمیں اس بات کا بھی دکھ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کو بھی ان کو اپنا کوئی مفاد نہیں نظر آ رہا ہے. جس سٹیج پہ ہم پاکستانی بحثیت قوم آ چکے ہیں انفارچونیٹلی، تو وہ مفادات ان کو انڈیا کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اور اپنے اس مفادات کے چکر میں وہ تمام جو مورل اصولس ہیں، وہ نارمس ہیں، اس کو پس پردہ رکھتے ہیں. اچھا جنگ کے علاوہ کوئی اور ایسا آپشن ہے جو پاکستان کے لیے ہو اور پاکستان وہ کشمیریوں کے لیے کرے تاکہ ان کی مایوسی کم ہو، جو آپ کہہ رہی ہیں مایوس ہو رہے ہیں وہ؟ دیکھیے جنگ کے علاوہ تو جو سارے لوگ جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس انٹلیکچوئل لوگ وہ کہتے ہیں سفارتی لیول پہ آپ اس کے لیے کام کریں، انٹرنیشنل فورس میں کشمیر ایشو کو بھرپور طریقے سے اٹھایا جائے. باقی جو وہ پاورس ہیں جو اس چیز، جن کے پاس وہ لوگ جو اس بیسیکلی پاور رکھتے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا جائے، وہاں پہ کشمیر ایشو کو لے کر جایا جائے اور کشمیریوں کو انوالو کر کے. دیکھیں نا جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، ابھی آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ جب آپ میرے سے بات کر رہے ہیں کہ تو یہاں سے کچھ تو نکل کے آ رہا ہے نا. تو جب آپ باہر کسی جگہ آپ بات کرتے ہیں، جب آپ کشمیریوں کو انوالو کریں گے تو وہ جو بات کریں گے دنیا سنے گی، وہ سنتی ہے. نسبتاً ان لوگوں کو انوالومنٹ آپ کرتے ہیں جو کہ کتابیں پڑھ کے تو کشمیر کے بارے میں ان کو تھوڑا بہت نالج ہوتا ہے، لیکن ان کی تکلیف، ان کی سفرنگ اس میں انوالو نہیں ہوتی ہے. جب آپ کشمیریوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو اس کے ساتھ وہ درد، وہ تکلیفیں بھی ان کی باتوں میں آپ کو نظر آئے گا. تو دس از دا ایٹ لیسٹ منیمم تھنگ وی کین ڈو فار دا کشمیری پیپل. اور یہ جو آپ نے دیکھا بالکل ایک سرد مہری سی چھائی ہوئی ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے کسی لیول پہ کشمیر کے حوالے سے، تو یہ مایوسی کریٹ کرے کشمیر میں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہو سکے گا کہ AJ اور جو GB ہے اس کو پاکستان اپنا صوبہ بنانے جا رہا ہے؟ آپ کو کچھ لگتا ہے ایسے؟ اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کے قراردادوں کو دیکھیں، ریزولوشنز کو دیکھیں، تو مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان GB دیز ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. آپ کچھ کر نہیں سکتے بغیر آپ کے یونائٹڈ نیشنز کے رضامندی کے. آپ نہ تو GB کو صوبہ بنا سکتے، نہ آزاد کشمیر کی حیثیت کو چینج کر سکتے.
جو ٹیمپریری سیٹ اپ ہے اس کو ایز اٹ از رہنا چاہیے. لیکن دوسری طرف جب آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے سارے رولز کو، سارے نارموں، سارے قراردادوں کو وائلیٹ کر کے اپنا اس کو یونین ٹیریٹری میں تسلیم کر لیا ہے، اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی کوئی ری ایکشن نہیں آیا، تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد بحثیت کشمیری مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اینی تھنگ از پاسبل. اچھا، کشمیر میں کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو خود مختار کشمیر کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں LOC کراس کرنے کی اجازت دی جائے. یہ آزاد کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں. اور پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا تھا کہ مجھے UNO میں آنے دو، وہاں سے خطاب کر کے آنے دو، پھر میں بتاؤں گا کہ LOC آپ نے کب کراس کرنی ہے. لیکن ابھی پرائم منسٹر پاکستان نے تو نہیں ابھی تک کوئی اجازت دی. جو کشمیر کے جو آپ کہہ رہے ہیں، جو ایک طبقہ ہے جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتے ہیں، خود مختاری کی بات کرتے ہیں، تو دیکھیں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں دنیا میں، تو جہاں جتنے لوگ ہوں گے اتنے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، تھنکنگ ہوتی ہیں، آپ اس کو روک نہیں سکتے. بہرحال ہر بندہ با اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کی جو ہے بات کرے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب بات ٹیبل پہ آئے گی، جب آپ سے پوچھا جائے گا، جب وہ وقت آئے گا، تو اس کے مطابق ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے، اور جو رائے آپ کو ڈومینیٹڈ ہوگی یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. فی الحال تو جو اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن وہ ٹو تھیوریز ہے. ایک ویدر یو وانٹ ٹو گو ود انڈیا اور پاکستان، یہ تسلیم شدہ ہے. اب جو تسلیم شدہ ہے اس پہ بات نہیں ہو رہی، اس پہ کارروائی نہیں ہوتا، ہم ایک نئی تھیوری کس طرح لے کر آئیں. لیکن اللہ کرے جب وہ وقت آئے گا، جب کشمیریوں سے پوچھا جائے گا، دین ہر ایک کو مطلب اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے. تو رہی بات وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس اسپیسیفک ٹائم کے مطابق، جب کہا گیا تھا کشمیری نوجوانوں نے کہا کہ ہم LOC کراس کریں گے، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ابھی آپ رکیں، میں آپ کو ٹائمنگ دوں گا. تو اس میں ہمیں بڑی امید تھی کہ جب وزیر اعظم صاحب آئیں گے تو کچھ نہ کچھ ہمیں لائے عمل دیں گے. اور یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ سارے ایون کہ مقبوضہ کشمیر سمیت ہم لوگ جو آل اوور دا ورلڈ کشمیری ہیں، ہمیں بڑی امید تھی، ہوپ تھی کہ کوئی نہ کوئی لائے عمل ہمیں دیا جائے گا، کوئی ڈائریکشن ملے گی. لیکن انفارچونیٹلی آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کریں کہ نہ اس وقت کوئی لائے عمل آئے، نہ آج تک کوئی لائے عمل. آزاد کشمیر میں اب اگلے 2-4 ماہ کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں، اور وہ پوری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ الیکشن میں جائیں گی. تو وہ کس ایشو پہ الیکشن، آپ کے خیال میں سب سے بڑا ایشو کیا ہوگا الیکشن میں؟ دیکھیں، جو آزاد کشمیر کا جو سیٹ اپ ہے، جو اس کو کہا جاتا ہے بیس کیمپ، بیسک مقصد تو آزاد کشمیر اسمبلی کا تھا کہ ہم جو مقبوضہ کشمیر کی جو آزادی کی جدوجہد ہے اس کو تقویت پہنچائے. دیٹ از دا فرسٹ ہمارا تھا. لیکن ساتھ ساتھ اس اسمبلی کا یہ موقف تھا کہ جو آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے انتظامی مسائل کو دیکھنا، ان کے اوور آل جو مسائل ہے اس کو ایڈریس کرنا، اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا. الیکشن ڈیفینیٹلی اسی کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ظاہر ہے ہمیں آزاد کشمیر کے لوگوں کا بھی فلاح بہبود کا خیال رکھنا ہے. جہاں مقبوضہ کشمیر کا تحریک چلانی، وہاں ان لوگوں کے جو نوجوان نسل ہے ان کے روزگار کا، ہمارے ڈیولپمنٹ کا، یہ تمام کام کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں، اسی لیے انتخاب ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس دفعہ بھی جو ایشو فوکس جو ہے وہ ہے مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے بھی جو ہے یہ الیکشن ہو رہے ہیں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا یہ بتائیں آپ مقبوضہ کشمیر سے کب یہاں آئیں آزاد کشمیر میں؟ جی ہم لوگ 89 کے مہاجرین میں سے ہیں. میرے والدین، میرا ایک بھائی ہے الحمدللہ، اور ہم یہ 4 جنے تھے جو ہم پاکستان میں 89 میں تشریف لائے. اس وقت میں اسکول گوئنگ تھی، تو باقی ریسٹ آف پھر ایجوکیشن میری پاکستان میں ہوئی ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ وقت گزر گیا، پھر نوکری بھی کی، جاب بھی کی، اس کے بعد پھر پالیٹکس جوائن کیا. پالیٹکس کے بعد یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آگ کا دریا ہے جس کے اوپر سے گزر کے ہم تو یہاں پہنچے. اچھا، جب آپ یہاں آئے تو آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ I was 14 years old at that time. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں آپ کیا فرق کرتی ہیں؟ ویسے ایک کشمیری، ان دونوں کشمیروں میں آپ کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟ میں نے چونکہ دونوں کشمیریوں کو دیکھا، ایک
بچپن میں مقبوضہ کشمیر کو اور آج میں اسمبلی کی ممبر ہوں آزاد کشمیر کو. اور میں آپ کو سچ بتاؤں گی, دل کی بات بتاؤں, تمام تر گلے شکووں کے باوجود آزاد کشمیر از مچ مطلب 100% بیٹر دین مقبوضہ کشمیر. جو فریڈم ہمیں یہاں ہے, ایشوز ہیں, مسائل ہیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہمارا فائنینشلی ہم اتنے مطلب اسٹرانگ نہیں ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے آزاد کشمیر میں کوئی ایس سچ آپ کو بات کرنے میں, آپ کے موومنٹ میں آپ کو کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. ہم آزاد ہیں, ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں. ایون کہ دیکھیں نا, جو گلے شکوے آج میں یہاں بیٹھ کے آپ سے کر رہی ہوں, کیا وہ پاسبل نہیں ہے مقبوضہ کشمیر میں اندر رہتے ہوئے؟ یہاں پہ تو ہم ہر طرح کی بات کر لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے. میں ایک بات اور یہاں ایڈ کروں گی کہ پاکستان میں ہم جہاں بھی جاتے ہیں, جب وہ یہ سنتے ہیں کہ ہم مقبوضہ کشمیر سے ہمارا تعلق ہے, تو ایک عجیب طریقے کے ایک محبت کا اظہار وہ کرتے ہیں, ایک ایفیلیشن ہوتی ہے, ایک رسپیکٹ دیتے ہیں. تو وہ ایلیمنٹ آپ کو انڈیا میں یا مقبوضہ کشمیر میں نظر نہیں آئے گا. مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ کو میں یقین کے ساتھ بتاؤں کہ ہماری پوری فیملی, میرے تمام ان لاز, میرے اپنے کزنس وغیرہ سب مقبوضہ کشمیر کے اندر اسٹل ہیں, اور ہمارے لیے کشمیر کوئی ایشو نہیں ہے. ہماری تو ڈے ٹو ڈے لائف والی بات ہے. ابھی ہم جب بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ کے تھرو ایک آسانی ہے, ہم بات کرتے ہیں تو سوائے خیر خیریت کے آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہیں, کوئی دوسری بات ہم کر نہیں پاتے. کم از کم وہ لوگ نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو بتا نہیں سکتے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, کیا سچویشن ہے. باہر ملٹری پھر رہی ہے, آپ باہر نہیں جا سکتے ہو, آپ کوئی فنکشن ارینج نہیں کر سکتے. اس طرح کی اس وقت سچویشن ہے, جسٹ لائک اے جیل اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کی صورت حال ہے. اب یہاں سے اندازہ لگائے کہ ہم کھل کے بات نہیں کرتے. اگر ہم کھل کے بات کریں گے, وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے یہاں حالات خراب ہیں, باہر فوج ہے, تو دوسرے دن آرمی ان کے گھر ریڈ کرتی ہے. یہ سچویشن ہے, یہ فرق ہے. یہاں تو ہم کچھ بھی کہہ جائیں, کچھ برا بلا بھی کہہ جاتے ہیں, پھر بھی شکر اللہ کا کوئی ایس سچ کوئی تھریٹ نہیں ہے, کوئی ایشوز نہیں, کوئی پرابلمس. ہاں مسائل ہیں, وہ ہر طرح کے مسائل جس طرح عام نارمل پاکستانیوں کے, وہی مسائل یہاں پہ ہم کشمیریوں کے بھی ہیں. اچھا, آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت رہی, آپ کی پارٹی کی حکومت رہی, آپ بتا سکتی ہیں ان کی کیا اچیومنٹس ہیں, 5 سال میں کیا 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 ہے انہوں نے؟ الحمدللہ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ مطلب 100% ہم نے اپنے گول اچیوز کیے ہیں, لیکن مچ بیٹر دین پریویس گورنمنٹس. ہم لوگ ان کا ہمارا جو فوکس رہا اس دفعہ ایک ہیومن ڈیولپمنٹ پہ رہا, اور جنرل جو ڈیولپمنٹ ہے کنٹری میں اوور آل. آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر ایک مشکل ترین علاقہ ہے, بہت دور دراز علاقوں میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں, اور بہت اسکیٹرڈ ہیں, تھوڑے تھوڑے ہیں, اور ٹوٹلی ہیلی ایریا ہے. اس ہیلی ایریا میں اگر آپ آزاد کشمیر جاتے ہیں تو الحمدللہ ایکسیس جو ہے آپ کو ہر جگہ ملے گی. ہر جگہ روڈز آپ کو اویلیبل ہیں, الیکٹریسٹی اویلیبل ہے, پانی کا پراپر انتظام ہے, چاہے اس کو جو بھی طریقے سے انہوں نے کیا ہے, تو اس پہ زیادہ فوکس رکھا ہے. دوسری بات ہیومن ڈیولپمنٹ میں ہم نے رکھا ہے. ہم نے وہاں پہ آزاد کشمیر میں میڈیکل فیسلٹیز جو ایمرجنسی ہیں, ایمرجنسی میں جا کے تمام میڈیکل فیسلٹیز آپ کو فری ہیں. ظاہر ہے میں نے آپ سے جیسا کہا ایک غریب اسٹیٹ ہے, ابھی ہمارے پاس اتنا فائنینشلی ہم ڈیولپ نہیں, لیکن کوشش کی گئی ہے. اس کی طرح نوجوانوں کے لیے بلا سود قرضوں کا ہم نے جو ہے وہ اعلان کیا ہماری گورنمنٹ میں کہ ایک لمیٹڈ حد تک آپ بغیر سود کے قرضے لے کے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. خواتین کے لیے ہم نے بیٹرمنٹ کی ہے. ہم نے فیملی کورٹس کا جو ہے وہ قیام کیا ہے. اس دوران ہمارے 5 سالہ گورنمنٹ نے, ہماری حکومت نے کوشش کی کہ یہ جو ایشوز ہیں, گھریلو ایشوز ہیں, اس کو آسانی کے ساتھ اس پہ انصاف دستیاب ہو. یہ تمام چیزیں الحمدللہ. ایجوکیشن میں بہت زیادہ بیٹرمنٹ لائی گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پچھلے ادوار میں تو کہ سفارش کے تھرو جو نوجوان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو کوئی نہ کوئی سفارش لانی پڑتی تھی, تو ہم نے ایک ایسا سسٹم متعارف کرایا ہے آزاد کشمیر میں کہ میرٹ کے بیسس پہ. اس بات کا آپ یقین کریں, اگر آپ نے میری بات سے کوئی اختلاف ہو تو آپ ہمارے اپوزیشن لیڈروں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میرٹ کے بیس کے اوپر جابس کی فراہمی کا ہم نے اس دفعہ جو ہے نا یقین دہانی کرایا کہ یہ کم از کم لڑکوں کو, بچوں کو جو ہے یا بچیوں کو میرٹ کے بیس پہ ان کو جابس ملے. تو یہ کافی سارے کام جو ہے. خواتین کی ہیلتھ کے لیے بھی کوئی پروگرام دیے ہیں آپ کی حکومت نے؟ جی, جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ ہم نے ہر خواتین کے, ہاں یہ ایک بات ایڈ کروں کہ خواتین کے پولیس اسٹیشنوں میں خواتین پولیس کا بندوبست کیا تاکہ خواتین اپنے ایشوز لے کے جائیں تو ان کو وہ امبیرسمنٹ جو میل کے ساتھ
इंटरेक्शन के दौरान हो वो ना हो, ये तमाम चीज़ों का बंदोबस्त किया। ख़वातीन के हेल्थ के हवाले के, माल न्यूट्रिशन के हवाले से हमारे गवर्नमेंट ने बहुत काम किया। कोरोना के हवाले से आपके वज़ीर आज़म और आपकी हुकूमत ने क्या किया? कोरोना के हवाले से अगर आपने देखा होगा, शुरू के जो फर्स्ट टर्म में जो था आज़ाद कश्मीर में कोरोना का जो इम्पैक्ट था बहुत कम था। उसकी वजह ये थी कि जितने भी हमारे इंट्रेंस के थे आज़ाद कश्मीर में, जो इंट्रेंस थे बाहर से, वो हम लोगों ने उसको बंद कर दिया था। बाहर से जो लोग अंदर से मुतासर थे आज़ाद कश्मीर में, उन लोगों के इलाज और बंदोबस्त के लिए हमने क्वारंटाइन सेंटर काफ़ी ज़्यादा बनाए थे। इवन का आपको मैं बताऊँ कि हमारे वज़ीर आज़म हाउस को भी उन्होंने इसके लिए जो है ना क्वारंटाइन सेंटर के तौर पे डिक्लेयर किया था। इवन कि जो हमारे हॉस्टल्स हैं जिसमें हम लोग MLAs रहते हैं, उसको भी मखसूस किया गया था कि कोई ऐसे लोग जो कोरोना से मुतासिर होंगे तो वो इन जगहों पे रह के अपना इलाज कर सकते हैं कि। और मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी कि कोरोना का अटैक कम हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सेकेंड वेव आई है उसमें जो है ना आज़ाद कश्मीर में कोरोना ज़्यादा फैल गया। उसकी वजह ये है कि कश्मीर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ एरियाज़ में काम करते हैं, नौकरी के लिए या मज़दूरी के लिए जाते हैं, तो वो जब वापस आए वो कोरोना अपने साथ लेकर आए। तो अभी भी हमारी स्ट्रगल हो रही है इसके ऊपर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। अभी भी पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पे लॉकडाउन किया था, तो अब जुज़वी लॉकडाउन भी चल रहा है ताकि इसको कंट्रोल किया जाए। अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है कि आज़ाद कश्मीर में करप्शन बहुत है, और दूसरा अब कश्मीरी मिनिस्टर जो हैं वो मुजफ्फराबाद की बजाय यहाँ इस्लामाबाद आके लेटे रहते हैं। एक तो जो इल्ज़ामात की बात है तो वो आपको पता ही है, तो ये लगते रहते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें, अगर आप उसका अकॉर्डिंग टू आप कोई भी एक चीज़ को जांचने के लिए एक पैमाना होता है, आप उसको होता है डाटा। अगर आप डाटा के वाइज देखिए जो करप्शन के केसेस हैं वो कितने हैं आज़ाद कश्मीर में, और किसके ऊपर इवन कि हमारे अदालतों में कितने केसेस चल रहे हैं करप्शन के, वज़रा के ख़िलाफ़ या हुकूमत के ख़िलाफ़, वो उससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें उतनी कोई सदाकत नहीं है। अगर ये आप बात करें कि वज़रा जो है वो आज़ाद कश्मीर के बजाय इस्लामाबाद में बैठे रहते हैं, तो देखें इसका जो कहते हैं ना वो इसका जो निचोड़ निकलेगा वो जो अपकमिंग इलेक्शन में वो निकलेगा। इफ़ पीपल आर सेटिस्फाइड विद यू, दे आर हैप्पी, डेफिनेटली आपको दोबारा इलेक्ट करेंगे, आपको असेंबली में ले आएंगे। इफ़ दे आर नॉट हैप्पी, तो उसकी सीधा सा पैमाना है कि लोग इतने बाशऊर हो गए, सिंपल आपको जो है वो वोट आपके खिलाफ डाल के आपको रिजेक्ट कर देंगे। कश्मीर के बारे में आमतौर पर ये तासुर पाया जाता है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है, जब इलेक्शन आते हैं तो कश्मीरी उसी पार्टी को वहाँ पर इक़्तिदार में लाते हैं। क्या ये दुरुस्त है? जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है या जो तजुर्बा है उसमें तो आपने देख ही लिया होगा कि तकरीबन 70% तक ये बात दुरुस्त है कि आपने अभी GB का अगर आप देख लें उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन स्टिल यही कहा गया था कि जिसकी हुकूमत वफाक में होगी वही जो है इन एरियाज़ में आज़ाद कश्मीर और GB में होगी। लेकिन अगर आप आज़ाद कश्मीर का थोड़ा सा अगर आप इसके हिस्ट्री को देखेंगे तो आपने देखा होगा कि 2014 और 15 में हमारी नून लीग की यहाँ पे गवर्नमेंट थी, लेकिन वहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। हमारी मरकज़ की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को डिस्टर्ब नहीं किया था, एज इट इज़ चलने दें, जो कि अदम एतमाद की तहरीक भी लाने के लिए तैयार थी नून लीग की हुकूमत जो अपोजिशन में थी। लेकिन हमारे कायद की तरफ से कहा गया था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इस चीज़ को हमने प्रमोट नहीं किया। तो अभी भी अगर आप देखें कि हमारे जो आज़ाद कश्मीर का अगर आप ओवरऑल अगर आप सर्वे करें इंडिपेंडेंट ज़राए से, तो क्वाइट हद तक जो है वो नून लीग की तरफ ही लोगों का रुझान है। लेट्स सी इलेक्शन में क्या होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आज़ाद कश्मीर के लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो गए, तो ये खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपकी इस बात से एग्री करूँगी कि काफ़ी हद तक 70% तक ये बात दुरुस्त भी है। अच्छा, आप कश्मीरी कौम को कोई पैगाम देना चाहती हैं, मकबूजा कश्मीर के लोगों को? मकबूजा कश्मीर के लोगों को तो चूँकि मैं ख़ुद भी कश्मीरी हूँ और मेरा उन लोगों से ये पैगाम है कि ये हमारी जंग है, इस जंग को हमने ही लड़ना है। मेरे ख्याल से बाहर से कोई एक क्या कहते हैं, कोई गैबी इमदाद अब हमारे लिए शायद ना आए, लिहाजा इसको हमने ख़ुद कैरी ऑन करना है। ये हम सब की जंग है और हम सबको, मैं ख़ास तौर पे जो वो कश्मीरी हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आगे आएँ, वो सोर्स फराहम करें
کشمیری مجاہدین کے لیے جو وہاں پہ لڑ رہے ہیں. ہمیں اس چیز سے کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے, کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کشمیریوں کے لیے ہیلپ کریں. یہ ہمارا رائٹ ہے, ہمارا حق ہے. وہاں پہ دشمن کھلا دشمن ہے جو ہمیں مارنے سے, ہمیں کاٹنے سے, ہمیں تباہ کرنے سے کوئی گریز نہیں کرا. لہٰذا ہمیں بھی اس میں کوئی جھجک, کوئی آر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو کشمیری ہیں, جو پورے دنیا میں پھیلے ہیں, بہت ہی جو ہے نا ریسورسفل لوگ ہیں, ہمیں ریسورس پیدا کرنا چاہیے ان لوگوں کے لیے, ان کشمیریوں کے لیے جو گراؤنڈ میں لڑ رہے ہیں, اور یہ ایک چین بنائیں گے. اور آج کے دنیا میں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے کہ ہم وہ سورسز ان تک پہنچائیں. یہ بہت ایزی ہے اور ہمیں خود آگے آنا پڑے گا. یہ جنگ ہم نے خود لڑنی ہے اور ہمیں خود اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا. اور ہمارا یقین ہے, ایمان ہے, اوپر رب العالمین کی ذات بیٹھی ہوئی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں. ناظرین, آپ نے نسیمہ وانی صاحبہ کی گفتگو سنی. اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.